السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں ان کو ہم کیسے مینج کریں۔ جو ٹین ایج ہوتے ہیں، ٹین ایجر جو بچے ہوتے ہیں، یہ عمر ایسی ہوتی ہے کہ ان کے بھٹکنے کی، ان کی خلاقیات جو ہوتی ہے، ان کا آنے والا جو کیریئر ہوتا ہے، ان کا کریکٹر ہوتا ہے، وہ اس کے اوپر بلڈ ہوتا ہے۔ چونکہ یہ ایج ہوتی ہے ہارمونک چینجنگ آ رہی ہوتی ہے بچوں کے اندر، بچیوں کے اندر۔ ان کے جو ایٹیٹیوڈ ہوتے ہیں، ان کی جو ہیبٹ ہوتی ہیں وہ چینج ہو رہی ہوتی ہیں۔ ان کا رویہ جو ہوتا ہے وہ مختلف قسم کے تاثرات دے رہا ہوتا ہے۔ اگر اس وقت ان بچوں کو ہم ٹریٹ نہ کریں یا ان کو ہم وقت نہ دیں، ان کو مینج نہ کریں، تو یہ ہمارے بچے جو ہوتے ہیں، ہمارا قیمتی سرمایہ جو ہوتا ہے، ہمارا جو مستقبل ہوتا ہے، ہمارے بڑھاپے کا جو سہارا ہوتا ہے، وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ وہ بری طرف چلے جاتے ہیں، وہ بیڈ کمپنی میں چلے جاتے ہیں۔ بعض لوگ تو ایڈکشن کا شکار ہو جاتے ہیں، ایڈکشن جو ہوتی ہے، منشیات کا عادی ہو جاتے ہیں بچے، وارداتیں کرنے لگ جاتے ہیں، پڑھائی سے بھاگ جاتے ہیں، یا مختلف قسم کے کریکٹر وائز کریکٹر لیس بچے ہو جاتے ہیں۔ یہ ہماری ہی کوتاہی ہوتی ہے، ان بچوں کا قصور نہیں ہوتا، اس کے اندر ہمارا اپنا قصور ہوتا ہے۔ ہم ان کو وقت نہیں دیتے، ہم ان کو مینج نہیں کرتے، ان کو ہم لک آفٹر نہیں کرتے کہ یہ ان کا بیٹھنا اٹھنا کدھر ہے، ان کے دوست کون سے بن رہے ہیں۔ چونکہ یہ ایج ہوتی ہے کہ دوستیاں وغیرہ بڑھائی جاتی ہیں، بچہ اپنے اوپر توجہ دیتا ہے، اس کا ویژن کلیئر ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ اس کی جو لاجیکلی تھنکنگ ہوتی ہیں وہ سوچنا شروع کر دیتا ہے۔ سارے معاملہ جو ہوتے ہیں اس کے اندر بہت زیادہ چینجنگ آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ بچے بعض دفعہ ٹریک سے اتر جاتے ہیں، ڈسٹریک ہو جاتے ہیں، یا کسی کے ہاتھوں ٹریپ ہو سکتے ہیں۔ خصوصاً جو بچیاں ہوتی ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے کہ ان کی جو دوست ہیں، یا بچے بھی جو ہیں، ان کی جو دوست ہیں، فرینڈ ہیں، جو ان کی کمپنی ہے، جو ان کے کلاس فیلو ہیں، آیا کہ وہ بچے کہیں زیادہ ہائی سٹینڈرڈ تو نہیں ہے یا زیادہ لو سٹینڈرڈ تو نہیں ہے۔ ہائی سٹینڈرڈ اگر ہوں گے تو بچوں کا پھر جو ہوگا وہ آپ کے ساتھ رویہ غلط قسم کا ہونا شروع ہو جائے گا، کہ بچے آپ کو آ کر تانے دیں گے، آپ سے زیادہ ڈیمانڈ کریں گے، جیسے موٹر سائیکل دے دو، لے دو، گاڑی لے دو، یا کوئی ایسے قیمتی تحائف گفٹ وغیرہ بچوں دوستوں کے لیے ہم نے دینی ہے، یا ہماری کو سیرمنی آ رہی ہے، ہماری کو گیدرنگ کالج کے اندر، اسکول کے اندر، یونیورسٹی کے اندر آ رہی ہے۔ بچے ایسا پھر بہت ہی مس بیہیویئر ہو جاتے ہیں، بہت ہی غلط قسم کا ان کے اندر تاثر جانا شروع ہو جاتا ہے، کہ بچے کے خیالات بڑے ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اور بچے کی جو کیپیسٹی ہوتی ہے، والدین کی اس کی کیپیسٹی ہوتی ہے، والدین کا جو بجٹ ہوتا ہے وہ ساتھ نہیں دے رہا ہوتا۔ یہاں پر بچے آ کے ڈس ہارڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پھر وہ چڑچڑاپن ان کے اندر آ جاتا ہے، عجیب قسم کی فیلنگ آ جاتی ہے، والدین سے باغی ہونا شروع ہو جاتے ہیں، وہ باہر دیکھنا شروع ہوتے ہیں۔ جب وہ باہر دیکھتے ہیں تو پھر وہ باہر کچھ لوگ ایسے ہنٹنگ کرنے والے ہوتے ہیں، شکاری ہوتے ہیں قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ ان بچوں کو ٹریپ کرتے ہیں، کسی کو وہ کریکٹرلیس کرتے ہیں، کسی کو وہ منشیات کا عادی کر دیتے ہیں، یا کسی کو وارداتوں کے اندر لگا دیتے ہیں۔ وہ پوری فیملی کو ہی تباہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چونکہ ہمیں جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں جو دکھ رہا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے سبھی دوست ہیں، لیکن کسی کے ماتھے کے اوپر نہیں لکھا ہوتا، یا کسی کا ہمارے اندر کو ایسا آلہ نہیں ہے کہ ہم اس کو اندر سے دے سکیں کہ یہ ہمارے ساتھ سنسیئر بھی ہے، ہمارے ساتھ یہ مخلص بھی ہے کہ نہیں ہے، یہ ہمارے ساتھ کیا کرے گا، ہمارا کوئی دشمن تو نہیں ہے یہ۔ اکثر لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جو ساتھ پھر رہے ہوتے ہیں، ساتھ بیٹھ کر آپ کے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، وہی آپ کا نقصان کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کی جگہ دشمن کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ دوست ہی بعض دفعہ اتنے اکٹھے آپ کی سراؤنڈنگ میں اس قسم کے لوگ آ جاتے ہیں کہ دشمنوں کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، وہ دشمنوں والا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب جس بندے کا اولاد اگر ڈسٹریکٹ ہو گئی، بچے کی والدین کی اولاد اگر نافرمان بردار ہو جاتی ہے، فرمان برداری نہیں کرتی، تو یہ جہنم سے بڑھ کر ان کے لیے آزمائش ہے، عذاب ہے۔ دنیا ہی ان کی عذاب بن کر رہ جاتی ہے۔ کبھی کوئی کسی طرف سے کوئی اعتراض آ گیا، آبجیکشن آ گیا، کوئی الہمہ وغیرہ آ گیا کہ جی وہ تمہارے بچے نے یہ کر دیا، بچی نے یہ کر دیا، چونکہ یہ ایج ہوتی ہے ان کو مینج کرنے کی، ان کو پکڑ کر چلانے کی۔ جب ان کو ٹریک دے دیا جائے تو بچے خود بخود ہی چلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس ایج میں چونکہ ہارمونک چینجنگ ہوتی ہے، باڈی کی شیپ چینج ہو رہی ہوتی ہے، اسی طرح برین کے اندر جو ان کی تھنکنگ ہوتی ہے، سوچنے کی صلاحیت ہوتی ہے، وہ بھی بدل رہی ہوتی ہے۔ اس لیے ان کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم بعد میں پچھتاتے رہیں۔ سب سے پہلے یہی ہے کہ ان کا ہم خیال کریں، ان کو اچھی طرح مینج کریں، ان کو ٹائم دیں، ان کی جو ضروریات ہیں وہ پوری کریں۔
بیجا ان کی جو ضروریات ہیں ان کو مد نظر نہ رکھیں، ان کی بیجا ڈیمانڈ جو ہیں ان کو پورا نہ کریں، جو جائز ڈیمانڈ ان کی ہیں، اور ان کو یہ تاثر دینے کی کوشش کریں کہ ہماری حیثیت، ہماری قابلیت جو ہے اتنی ہے، ہم اتنی پسری رکھتے ہیں۔ اس لیے بچے کو جب یہ احساسات، فیلنگ آنا شروع ہو جاتی ہے تو بچہ پھر سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ میں نے کیریئر کیا بنانا ہے، میرے والدین کے پاس کیا کس چیز کی کمی ہے جو میں نے آگے بڑھ کر ان کو گین کرنا ہے، حاصل کرنا ہے، میری اپرچونٹیز کیا ہو سکتی ہیں، میرے گول کیا ہو سکتے ہیں زندگی۔ بچہ بذات خود ہی چلنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح بچیاں ہوتی ہیں، بچیوں کو جب یہاں پر مینٹین نہ کیا جائے، ان کی اخلاقیت کو بہتر نہ کیا جائے تو آنے والے وقت میں وہ اپنے گھروں میں جا کر تنگ ہوتی ہیں، لڑائی جھگڑے آئے دن دنگا فساد بنا رہتا ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ جو ہوتا ہے وہ اخلاقی جو معیار اس کا ہوتا ہے وہ بھی اتنا ٹھیک نہیں ہوتا کہ وہ اس کی جو ڈیلنگ ہوتی ہے اپنے سسرالیوں کے ساتھ، بچہ ہو بچی ہو، وہ اتنی ٹھیک نہیں ہوتی، یا ان کی جو آپس کی جو انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہوتی۔ تو بعد میں یہ بن جاتا ہے جی یہ مس میچ میرج تھی کہ یہ میچ ہی نہیں ہوتا تھا ان کا سٹینڈرڈ یا ہمارا سٹینڈرڈ یا ان کا۔ یہ عجیب باتیں ہوتی ہیں، یہ ہمارا اصل میں پیرنٹنگ جو ہوتی ہے اس کے اندر کمی ہوتی ہے، بچوں کے اندر کمی نہیں ہوتی۔ بچے تو کورا کاغذ ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ موبائل ہے یا یہ کمپیوٹر وغیرہ ہے، لیپ ٹاپ ہے، اس کو ہم نے جو کمانڈز دینی ہے وہی اس نے کام کرنا ہے۔ مشین کو جو ہم نے ڈیٹا دینا ہے اس نے اس سے لرن کر کے ہمیں کچھ بتانا ہے۔ اسی طرح بچہ ہوتا ہے، بچہ بھی ایک مشین کی طرح ہے، جو اس کے اندر ہم ڈیٹا رکھتے جاتے ہیں، فیڈ کرتے جاتے ہیں، وہی دوبارہ اس کے اندر سے نکلنے کے آنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب ہم بچے کو اچھی تربیت اس کی کریں گے، اس کی اخلاقیات کا خیال رکھیں گے، اس کو غلط صحیح کی تمیز بتائیں گے تو بچہ خود بخود ہی ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا۔ اگر ہم گالی گلوچ خود کریں گے یا ہمارا بیہیویئر ٹھیک نہیں ہوگا، لوگوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا دنگا کریں گے تو بچے کو سکھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ خود بخود ہی اس ٹریک پہ اوپر چلنا شروع ہو جائے گا کہ والدین ہمارے یہ کرتے ہیں، یہ کیس بازی ہے، عدالتوں کے اندر جاتے ہیں، پولیس کے اندر بھاگتے ہیں، لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، محلے کے اندر، دوستوں کے اندر، رشتہ داروں کے اندر، تو بچہ بھی آگے جا کر وہی کام کرے گا۔ اگر کوئی کریکٹر لیس ہے تو بچہ اس کو فالو کرنا شروع کر دے گا، چونکہ سب سے پہلے بچوں کی جو آئیڈیالوجی ہوتی ہے، یعنی اس کی جو پسندیدہ شخصیات ہوتی ہیں، والدہ ہوتی ہے، والد ہوتا ہے، پھر اس کے بعد سراؤنڈنگ میں ہوتے ہیں، دادا دادی ہو گئے، نانا نانی ہو گئے، ماما مامی ہو گئے، پھپھی پھوپھا ہو گئے، یا خالہ خالائیں ہو گئیں، خالو ہو گئے، جو بھی بڑے رشتے ہوتے ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ اس کی سراؤنڈنگ کے اندر جو بندے آتے ہوتے ہیں وہ ان کو پھر اڈاپٹ کرتا ہے، ان کے اندر کیا ہے کچھ ہے، بچہ بذات خود ہی ساری چیزیں سیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن اس کو ٹریک دینا ضروری ہے۔ جب آپ نے کہیں جانا ہے تو آپ نے گاڑی کو کسی ٹریک کے اوپر ڈالنا ہے، کسی موٹر وے کے اوپر، کسی سڑک کے اوپر ڈالنا ہے تو آپ منزل مقصود پر پہنچیں گے۔ اگر آپ ادھر جائیں گے نہیں تو آپ کیسے پہنچیں گے؟ دوستو اسی طرح بچے کو آپ نے ایک گاڑی کسی روڈ کے اوپر ڈالنی ہے، ایک ٹریک کے اندر ڈالنی ہے، اسی طرح بچیوں کی تربیت آپ نے کرنی ہے۔ انشاءاللہ آپ زندگی میں سکھ کاٹیں گے۔ میری ویڈیو کو آگے شیئر کریں تاکہ لوگوں کا فائدہ ہو، اس میں بہت زیادہ فائدہ ہے۔ یہی سے ہم کمی کوتاہی کرتے ہیں تو اس کے ہمارے بہت زیادہ گندے رزلٹ آتے ہیں، ساری زندگی کے لیے ہمارے لیے وہ عذاب بن جاتی ہے۔ جو اولاد ہم اتنی خوشیوں سے ان کو جنم دیتے ہیں، ان کو پالتے ہیں، ان کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھتے ہیں، لاکھوں روپیہ ان کے اوپر، کروڑوں روپیہ انویسٹ کرتے ہیں، ہمارا بیڑا گرک کر کے رکھ دیتی ہے، ہماری کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ دوستو اس کو شیئر ضرور کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں دوستوں رشتہ داروں کے اندر، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا خیال رکھیں، اسٹے کنیکٹڈ، اسٹے ہیپی، اسٹے ہیلتھی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔